الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه مرة صلى الله عليه 10 مرات أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں اور معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ عما نوالہ کا احسان عظیم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو احب البلاد الی اللہ مساجدها میں جمع فرمایا، وابغض البلاد الی اللہ اسواقها سے دور رکھا۔ یہ محض اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا
اس میں میرا آپ کا کوئی ذاتی کمال نہیں، کوئی ذاتی وجاہت نہیں، کوئی ذاتی بڑھوتری نہیں، بلکہ رب لم یزل کا فضل شامل حال ہوا۔ اس نے مجھے آپ کو توفیق بخشی، ہم نے مختلف جگہوں کو چھوڑا، اللہ کے گھر کو لازم پکڑا۔ اس اجتماع پر، اس جمع ہونے پر دل و جان سے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں صفت شکر اپنانے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ میرے رب کریم کا دستور ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ نعمت کے ملنے پر جو بندہ صفت شکر اپناتا ہے اللہ جل شانہ اس کی نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ شکر کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزار کم ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا لے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام تک سچی اور حقیقی بات کو پہنچایا جائے، تاکہ کم از کم کل یہ بات نہ کہی جا سکے ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہم نے سنا نہیں تھا۔ تو اسی اعتبار سے محرم کے اعتبار سے اور ذی الحج کے اعتبار سے جو بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، ان کے متعلق آپ کے سامنے گزشتہ 2 ماہ سے تفصیلات آ رہی ہیں۔ اب محرم کے ساتھ متصل مہینہ سفر ہے، تو سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے، پھر آگے ربیع الاول ہے جہاں پر آپ علیہ السلام کی ولادت ہے۔ تو یہ موضوع تو چلیں گے انشاءاللہ، لیکن جس نبی کی ہجرت اور جس نبی کی ولادت کو ہم بیان کریں گے، اس سے پہلے اس نبی کی عظمت اور اس نبی کا تعلق اور اس نبی پر درود پڑھنے پر کیا ملے گا، اس کی عظمت ہمارے سامنے آ جائے۔ یعنی آج کا موضوع ہے کہ درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے، تو لہذا جو محسن انسانیت شخصیت ہے اس پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، پہلا مسئلہ تو یہ سمجھیے کہ ساری عبادات کا حکم اللہ نے دیا، فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو، اتموا الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، اسی طرح صدقہ اللہ کی راہ میں دو۔ یعنی سارے کے سارے اوامر جو اللہ نے دیے، فرمایا کہ یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو۔ لیکن دنیا میں ایک واحد عمل ہے، عبادت نہیں، واحد عمل ہے کہ جس میں بندوں کے ساتھ اللہ بھی شریک ہے۔ بھئی دیکھیں، نماز تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، روزہ ایک عبادت ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزہ فرض ہے جیسے کہ پہلی امتوں پر فرض تھا۔ تو ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو بزرگو دوستو، دنیا کے اندر ایک واحد عمل ہے کہ جس میں مخلوق کے ساتھ اللہ بھی شریک ہے۔ کسی عمل میں مخلوق کے ساتھ اللہ شریک نہیں ہے، اللہ تو خالق ہے، مخلوق کو عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ لیکن واحد ایک عمل ایسا ہے جس میں اللہ بھی بندوں کے ساتھ اس عمل میں شریک ہے۔ بات سمجھنے کی ہے اور پھر نبی کی عظمت کو دل میں بٹھانا ہے اور پھر نبی کے ذات پر درود و سلام کی کثرت کو آج کے بعد سے کرنا ہے۔
بھئی ربیع الاول آ رہا ہے نا، تو کیا کریں؟ جو محبوب ہوتا ہے اس کے آنے سے پہلے بہت سارے تحائف جمع کیے جاتے ہیں نا کہ محبوب آئے گا اس کو پیش کریں گے۔ تو میرے بھائیو کو دوستو، سفر چل رہا ہے، یعنی ایک مہینے کے اعتبار سے 12 ربیع الاول کی اگر تاریخ متعین کی جائے کہ آپ کی تاریخ ولادت ہے، تو آئیے ہم آج سے نیت عزم بالجزم کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر 1000 مرتبہ درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں گے، اور ایک مہینے میں 30,000 درود شریف ہو جائیں گے۔ اور اگر ہر فرد اپنے گھر کے ہر فرد کو، بچے کو، بیوی کو، ماں کو، باپ کو، بیٹے کو، بیٹی کو لگا دے، تو اگر گھر کے اندر 10 افراد ہیں تو روزانہ 10,000 مرتبہ درود، اور ایک مہینے میں یہ درود کہاں تک پہنچ جائیں گے؟ گویا کہ نبی علیہ السلام کی تاریخ ولادت کے آنے سے پہلے نبی کے لیے اتنے درودوں کا ہدیہ جمع کر لینا۔ تو میرے بھائیو کو دوستوں، میں بات جو سمجھانا چاہ رہا تھا، دنیا میں واحد ایک عمل ہے، عبادت نہیں، ایک عمل ایسا ہے۔ اللہ عبادت سے منزہ ہے، اللہ تو عبادت کراتے ہیں اور اللہ کے لیے عبادت کی جاتی ہے، اللہ عبادت سے منزہ ہے، لیکن دنیا میں ایک عمل ایسا ہے جس میں اللہ بھی اپنی مخلوق کے ساتھ شریک ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی عظمت کی بات ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو کام، جو عمل نبی کرے، جو عمل اللہ کرے نبی کے لیے، جو عمل فرشتے کریں نبی کے لیے، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، امتی کو کتنا کرنا چاہیے؟ امتی کو کتنا کرنا چاہیے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ بس اسی کی وضاحت، اسی کے گرد و نواح میں وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ تو میرے بھائیوں کو دوستو طلب پر ہے، طلب ہو تو 12:30 بجے عوام آ جائے، پھر 1 گھنٹہ موضوع ہو، بات ہو، اس کے ہر طرف کے اطراف کی طرف آدمی جائے، لیکن وقت قلیل ہوتا ہے، اشاروں میں بات ہو سکتی ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں کو دوستو دیکھیں، پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو نبی علیہ السلام پر۔ اب ایک سوال یہ ہے، فرشتوں کا کیا درود ہے؟ اللہ کا یہ عمل کیا ہے جو اللہ نبی پر درود بھیجتے ہیں؟ اس کی تفصیل کیا ہے؟ میرے بھائیو کو دوستو، فرشتوں کا درود تو یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے دربار عالی میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، نبی کے رفع درجات یومیہ کرتے جائیے، نبی کی شان اور عظمت کو بڑھاتے جائیے۔ یہ فرشتوں کا درود و سلام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دیکھیں میرے بھائیو کو دوستو، آپ سارے سمجھدار ہیں، ہمیشہ لکیر کے فقیر نہیں بننا، حقیقت کو جاننا، حقیقت کو سمجھنا، پھر حقیقت کو عمل میں لانا۔ ادھر کی ہوا چلی ادھر کو ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہے نا کہ اتنا دین یا اتنا علم جاننا ضروری ہے، فرض ہے، جسے جائز ناجائز، حلال حرام، پاکی ناپاکی کی تمیز ہر مسلمان مرد عورت کر سکے۔ اس لیے میرے بھائیو کو دوستو، درود و سلام کی تیسری بات حقیقت کیا ہے، درود کیا ہے، سلام کیا ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے،
ہمارے پاس نبی کے ارشادات ہیں. پہلے تو اتھینٹک چیزیں دونوں ہیں نا، قرآن اور حدیث، پھر اجماع امت ہے، پھر قیاس ہے، پھر اقوال صحابہ ہے، پھر اقوال تابعین ہے، پھر اس کے بعد کے علماء کی بات ہے. لیکن جب سب سے پہلے ایک چیز قرآن میں ہے تو ہم کہیں نہیں جائیں گے، ایک چیز احادیث میں ہے ہم کہیں نہیں جائیں گے. ہاں قرآن و احادیث میں ایک چیز نہیں پاتے پھر اجماع کی طرف جائیں گے، اور پھر اجماع میں بھی نہیں پاتے تو پھر قیاس کی طرف جائیں گے. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ترغیب دیتا ہوں کہ میں اللہ بھی اور میرے فرشتے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو. اور پھر میرے بھائی دوستو، فرشتوں کا درود کیا ہے؟ فرشتوں کا درود یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی دربار عالی میں روزانہ کی بنیاد پر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ نبی کے رفع درجات کو، علو شان کو روزانہ بڑھاتے جائیے. اور اللہ کا درود نبی کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا درود نبی کے لیے کیا ہے؟ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، الثناء علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الملائکہ، اللہ کا درود نبی کے لیے کیا ہے؟ فرشتوں کے سامنے نبی کی تعریف کرنا، فرشتوں کے سامنے نبی کی تعریف کرنا کہ میرے نبی کی شان یہ ہے. کہیں فرما والضحیٰ، نبی کی چہرے کی قسم، یہ نبی کی تعریف ہو رہی ہے. واللیل اذا سجا، کبھی نبی کے زلفوں کی قسم، کبھی نبی کے شہر کی قسم، کبھی نبی کے چلنے کو بیان کرنا، کبھی نبی کے ساتھیوں کو بیان کرنا. فرمایا کہ اللہ کی نبی کی تعریف کرنا فرشتوں کے سامنے یہ اللہ کا درود ہے. ایک فرشتوں کا درود ہو گیا، دوسرا اللہ کا درود ہو گیا، اور تیسرا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو نبی پر درود و سلام بھیجو. اب وضاحت یوں ہونی چاہیے کہ صلاۃ و سلام کون سا معتبر ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. ایک صحابی نے کہا یار بخاری کی روایت ہے، بخاری جلد اول جلد ثانی دونوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی ہم سلام تو جانتے ہیں، ہم سلام تو جانتے ہیں، لیکن اے نبی جی علیہ السلام آپ پر درود کیا ہے؟ سلام کے متعلق فرمایا ہم سلام جانتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. فرمایا یا رسول اللہ عرفنا السلام وتعلمنا الصلاة کیف نصلی علیکم، کہ نبی علیہ السلام ہم سلام تو جانتے ہیں لیکن آپ ہمیں سکھلائیے صلاۃ کیا ہے، درود کیا ہے. میرے بھائیوں کو دوستو، سب سے بڑھیا درود، سب سے اعلیٰ اور ارفع درود، سب سے جامع اور مانع درود درود ابراہیمی ہے، درود ابراہیمی ہے. دیکھیں ہم نے کبھی غور نہیں کیا، آئیے ہم متوجہ ہو کر سنیں کہ ہم درود میں کہتے کیا ہیں، ہم نبی جی پر درود بھیجتے کیسے ہیں. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہم درود بھیجتے ہیں نبی پر، وعلی آل محمد، اور ہم درود بھیجتے ہیں آل محمد پر. ایک تو یہ درود ہے نا السلام علیک یا رسول اللہ، یہ تو درود خاص ہے کہاں تک؟ آپ کے روزے کے ساتھ، روزے پر جب آدمی جائے تو یہ کہے السلام علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. لیکن اگر معانی میں غور کریں تو درود ابراہیمی سے جامع اور مانع درود کوئی نہیں ہے.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ نبی پر درود بھیج، نبی کی آل پر درود بھیج۔ سارے کے سارے اہل بیت اس میں شامل ہو گئے۔ کما صلیت علی ابراہیم، جیسا کہ آپ نے درود بھیجا ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، اور ان کی آل پر، انک حمید مجید، اے اللہ آپ بزرگی کے اور تعریف کے لائق ہیں۔ ایک سلامتی کی دعا ہو گئی، دوسرا اللہم صلی علی، اللہم بارک علی محمد، اے اللہ محمد پر برکتیں نازل فرما، وعلی آل محمد، آپ کی آل پر برکتیں نازل فرما، کما بارکت علی ابراہیم، جیسا کہ آپ نے برکتیں نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ انک حمید مجید، آپ بزرگی کے قابل ہیں، آپ تعریف کے قابل ہیں۔ تو میرے بھائی کو دوستو بات واضح ہو گئی، سلام کیا ہے، صلات کیا ہے، اور پھر ذرا اور باریک نقطے میں جائیے، سمجھیے بات، عقل کو کھولیے، دماغ کو کھولیے۔ نبی پر درود بھیجنے کو اللہ نے بتلا دیا، درود بھیجنا کیسے، درود کی حیت کیسی، درود کے وقت کیفیت کیسی، درود کے وقت آواز کیسی۔ غور کریے، بہت اہم نقطہ ہے۔ نماز پوری کی پوری اللہ اکبر، زور سے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، ثنا آہستگی سے، پھر سورہ فاتحہ جمعہ کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، تراویح میں، اور عیدین میں الحمدللہ رب العالمین بلندی کے ساتھ، سمیع اللہ لمن حمیدہ بلندی کے ساتھ، اللہ اکبر بلندی کے ساتھ۔ سورہ فاتحہ کہاں پڑھی جاتی ہے؟ قیام میں۔ کہاں؟ قیام میں۔ اور سبحان ربی العظیم رکوع میں، سبحان ربی الاعلیٰ کہاں؟ سجدے میں۔ آئیے میرے نبی کی شان سنیے، میرے نبی کا مقام سنیے، درود کا مقام سنیے، درود کی عظمت سنیے، نبی کی عظمت سنیے۔ اللہ نے ہر نمازی کو کہہ دیا کہ جب میرے یار کی باری آئے، جب میرے محبوب کی باری آئے، ادب سے بیٹھ جانا، ادب سے بیٹھ جانا، دو زانو ہو کر بیٹھ جانا، آواز کو پست کرنا، آہستگی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرنا۔ فرمایا کہ دو زانو بیٹھ جائیے، ادب کے ساتھ بیٹھ جائیے، اور پہلے میری تعریف کیجئے، التحیات للہ والصلوات۔ آج ہم نے نماز کو کیا سمجھا؟ آئے یوں کیا چلے گئے۔ نماز تو ایک سمندر ہے، نماز تو سمندر ہے، کیا کیفیات ہیں، کیا قرات ہے، کیا اللہ کی شان علویت ہے۔ اور فرمایا جب دو زانو ہو کر بیٹھ جاؤ، پہلے میری تعریف کر لو، اور پھر آہستگی کے ساتھ آواز کو پست کر کے میرے نبی پر درود بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ صلاۃ و سلام کی حقیقت جو بخاری اور مسلم ترمذی کی روایتوں میں ہے۔ اب ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف جائیں، کوئی اور چیز بنائیں، تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہ اپنی کم عقلی ہے۔ اور پھر تیسری بات، ساری زندگی میں دیکھیں امر آتا ہے وجوب کے لیے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو تم درود و سلام بھیجو نبی پر۔ تو ساری زندگی میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا فرض ہے۔ اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔
زندگی بھر لا الہ الا اللہ کہتا رہے، جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی۔ تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہوا۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، لاکھوں روایات ہیں، کبھی بھی کسی راوی نے روایت میں بیان کرتے ہوئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر حدیث سے پہلے، لاکھوں حدیث ہیں، ہر حدیث سے پہلے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی بیچارے یوں یوں کر کے آئے، یہ 12 سال رگڑا کھا کر آتے ہیں، یہ 12 سال درسگاہوں میں بیٹھ کر آتے ہیں، اور جس کو دورہ حدیث کہتے ہیں نا، جو ختامہ مسک ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ علماء کیا ہے، علماء کی قدر و منزلت کیا ہے۔ یہ جو بخاری، مسلم، ترمذی اور طحاوی اور اسی طرح نسائی، ابن ماجہ، ابو داود، یہ سیاستہ 7 بڑی کتابیں پورے سال میں پڑھی جاتی ہیں، اور ہر روایت کو جب پڑھنے والا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، سارے دورے کے حدیث کے طالب علم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو کتنی لاکھوں مرتبہ دورہ حدیث میں طلباء اور استاد لاکھوں مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے۔ تو میرے بھائی دوستو، پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود بھیجنا فرض ہے، اور ہر مجلس میں، یہ مجلس ہے ہماری گھنٹے کی، آدھے گھنٹے کی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ 20 مرتبہ آئے گا۔ ایک مرتبہ ہر آدمی کا کہنا صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہے، اور جو نہیں کہے گا، وہ رمضان میں حدیث سنی تھی کہ جبریل امین نے تباہ و بربادی کی بد دعا کی، آپ نے فرمایا آمین، اس میں سے ایک وہ آدمی کہ جس کے سامنے میرا نام گرامی لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ اور ہر محفل میں، ہر مجلس میں بار بار صلی اللہ علیہ وسلم کہنا سنت اور مستحب ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے درود و سلام کی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ اب آخری بات جو کہنے کی ہے کہ ہم نے سن لیا، میں نے کہہ دیا، اب ہم نیت بالعزم بالجزم کریں کہ ربیع الاول آنے میں 1 مہینہ ہے۔ میں نے پہلے بات بتلا دی کہ بھائی آج سے توبہ کریں کہ وہ محسن انسانیت کہ جس کے عمل میں اللہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہے، واحد عمل درود پاک کا ہے، کہ ہم نے کتنی کوتاہ نظری کی، آج تک ہم نے درود کے لیے وقت متعین نہیں کیا۔ ایک اللہ والے لکھتے ہیں، ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرو، لیکن جب درود کی باری آئے باوضو ہو جاؤ، 2 زانو ہو کر بیٹھو، قبلہ رخ ہو کر بیٹھو، اور پیار و محبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، باتیں تو میں نے ساری کہہ دی، اب اگلی بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ عمل کون کرے گا۔ تو میں سارے بھائیوں سے یہ نیت کرواتا ہوں کہ آج سے نیت کریں کہ ہم کم از کم روزانہ کی بنیاد پر 1000 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے۔ فرمایا جس دعا کے شروع میں آخر میں درود پاک پڑھا جائے گا وہ دعا مستجاب ہوگی۔ ہر مشکل کے لیے آپ تجربہ کر کے دیکھیں، جب مشکل میں پھنسے، جب گھر میں بیماری آئے، درود پاک کی کثرت کر دیں، اللہ بیماری کو دور کر دیں گے، مشکل کو حل کر دیں گے، کاروبار کی گریں اللہ پاک کھول دیں گے۔ درود کا مطلب جو میں نے مختصر انداز میں بیان کیا ہے؟ دنیا میں سب سے محبوب شخصیت کون ہے؟ اللہ کے نزدیک اللہ کے رسول ہے۔ جب ہم ان سے کثرت سے ان پر درود بھیجیں گے، اللہ خوش ہو کر ہمارے کام بنائیں گے۔ تو اس لیے 1000 مرتبہ کی نیت کریں، تو سب نے کر لی انشاءاللہ، اور گھروں کے اندر اپنی مستورات کو، اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس پہ لگا دیں، گھر کے ماحول کو اللہ منور کر دیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور اسی طرح جادو شادو سب ختم ہو جائے گا۔ ہم اعمال پہ تو آئیں، اور ربیع الاول ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے اپنے نبی کے لیے تحفے جمع کرنا شروع کر دو۔ اور یہ صرف ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہے، پورے سال اپنے نبی پر
درود و سلام بھیجتے رہنا۔ ایک نیت تو یہ کریں کہ سب سے ایتھینٹک، سب سے بڑھیا، سب سے جامع اور معنی درود ابراہیمی ہے۔ درود ابراہیمی کی نیت 100 مرتبہ کم از کم کر لیں کہ ہم صبح اور شام 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور 1000 تک کے لیے سب سے آسان اور سب سے مختصر درود صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اور پھر جمعے کے دن عصر کے بعد لکھا ہوا درود ہے جو 80 مرتبہ پڑھے گا 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، لکھا ہوا ہے، کئی بار کہا جاتا ہے، حق تو یہ بنتا ہے کہ جمعے کی عصر کے بعد کوئی مقتدی دعا ہو جائے، دعا کے بعد جب تک کہ یہ 80 مرتبہ درود مکمل نہ کرے اٹھنے کی زحمت نہ کرے، کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم تو بس آئے نماز کو پھینکا بھاگنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں حقیقت شریعہ جان کر مان کر اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔